نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم قل اے محبوب آپ فرمائیے یا ایھا الناس اے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا بے شک میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض وہ اللہ آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اسی کے لیے ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یحیی و یمیت وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر النبی الامی وہ رسول جو نبی ہیں امی ہیں امی کے معنی ابھی عرض کیے الذی یؤمن باللہ وکلماتہ وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں واتبعوہ اے لوگوں تم اس نبی کی پیروی کرو لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو حضور کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے ومن قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے امتن ایک گروہ ایسا تھا یہدون بالحق وہ حق پر ہدایت یافتہ تھے وبہ یعدلون اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے تھے اسی پر وہ چلتے تھے وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو اس پتھر سے 12 چشمے بہہ نکلیں گے اور وہ 12 چشمے بہہ نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو نعمتیں نازل ہوئیں اس کا ذکر پھر کیا گیا یہی ذکر یعنی پہلے پارے میں بھی تھا اور چھٹے پارے میں بھی قد علم کل اناس مشربہم بے شک ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا کہ صحرا میں ہے ریگستان میں ہے اور 6 لاکھ افراد پر ایک بادل آ گیا گرمی کے وقت وہ بادل ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ دیتا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کو نازل کیا من ایک میٹھی چیز تھی اور سلوہ جو ہے وہ بھنے ہوئے بٹیر تھے جو آسمان سے ان پر نازل ہوتے کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی وما ظلمونا انہوں نے گناہ کر کے ہم پر ظلم نہ کیا ولکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو جب منو سلوہ کھاتے رہے اور پھر یہ کہنے لگے کہ ہم تو منو سلوہ کھا کے تھک گئے ہیں تو انہیں کہا گیا کہ یہ قریبی بستی ہے تمہارے لیے خالی کر دی گئی اور کفار ان کے روب و دبدبے کی وجہ سے چلے گئے اس خالی بستی میں تم چلے جاؤ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
اور کھاؤ اس بستی سے جہاں سے تم چاہو. وقولوا حطوۃ، جب بستی میں داخل ہو تو کہنا اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما. وادخلوا الباب سجدا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. اور جو نیک لوگ ہوں گے جن کی خطائیں نہیں ہوں گی وہ جب ہم سے معافی مانگیں گے سنزید المحسنین، تو ان نیک لوگوں کو ہم اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. یعنی استغفار کے دو فائدے ہیں. گناہگار معافی مانگے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نیکوکار معافی مانگے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم، پس ظالموں نے اس بات کو بدل دیا، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے خلاف انہوں نے کیا. سجدہ کرنے کے بجائے وہ دروازے پر سرین کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. حطوۃ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، یہ کہنے کے بجائے حنطوۃ، دانا دانا، یہ کرتے ہوئے داخل ہوئے. شریعت کا مذاق اڑایا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، پس ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. وہ آسمان سے عذاب یہ تھا کہ ان میں بیماری کی وبا پھیل گئی، طاعون بیماری پھیل گئی، اور یہ مسلمان کہلاتے تھے لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو یہ طاعون کی بیماری ایسی پھیلی کہ چند لمحات میں ہزاروں ان کے لوگ مرنے لگے. مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے میں طاعون کی بیماری سے نجات تو مل گئی، لیکن اس سے پہلے پہلے ہزاروں لوگ طاعون کی بیماری میں مر گئے. اس میں عبرت ہے کہ جب کوئی مسلمان قوم، کیونکہ بنی اسرائیل توریت کو ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور ہر نبی ہر رسول کا دین اسلام ہے. جب کوئی مسلمان قوم اللہ کی نافرمانی کرے تو مختلف قسم کی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوتی ہے. اس میں سے ایک مصیبت مختلف قسم کی بیماریوں کا عام ہونا ہے. اب اتنی ترقی ہونے کے باوجود عمریں بھی کم ہوتی ہیں اور بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ گناہ ہے. اس کی وجہ گناہ ہے. اگر اس کی وجہ گندگی ہو، یہ دھواں ہو، تو پھر بیماریوں کی کثرت یورپ میں نہ ہو، بیماریوں کی کثرت ایسے ممالک میں نہ ہو جہاں پر یہ معاملات نہیں ہوتے، بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق مسلمان ممالک سے زیادہ خطرناک بیماریاں یورپ میں اور ان ممالک میں پائی جاتی ہیں. خصوصاً ایڈز کا جو مرض ہے وہ تو پیدا ہی بے حیائی سے ہوتا ہے. اکثر اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کی پابندی کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے.